السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں ساری اقوام پر برتری عطا کی ہے۔ اس سے میری مراد یہود ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے آئینے میں کہ اس قوم کی کیا تاریخ رہی ہے۔ تو آج کا موضوع ہوگا ملعون و مبغوث قوم، تاریخ کے آئینے میں۔ ایلیا یا یروشلم، جس کا قدیم نام بیت المقدس ہے، اس میں مسجد اقصی واقع ہے۔ اس کی تعمیر بیت اللہ شریف کے تقریباً 40,000 سال کے بعد اس کی تعمیر ہوئی۔ یہ شہر فلسطین کا دارالسلطنت ہے، راجدھانی ہے۔ مؤرخین کے مطابق بیت المقدس یا ایلیا یا یروشلم 20 مرتبہ اس کا محاصرہ کیا گیا، 18 بار اسے برباد کیا گیا، اس کو تہ و تیک کیا گیا۔ بخت نصر نے اس کو فتح کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کا بے دریغ قتل کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد وہاں کے حاکم کی گمراہی کے سبب مصر کے بادشاہ نے اس پر حملہ کیا، اس شہر کو لوٹا۔ 400 سال کے بعد دوبارہ مصر نے حملہ کیا اور فلسطین کی تمام عمارتوں کو منہدم کیا۔ تیسری بار بخت نصر نے حملہ کیا اور اسے برباد کر چلا گیا۔ اپنے جانے کے اپنا نائب بھی چھوڑ گیا، جو بعد متعدد عہد دینے لگا۔ اس نے اس کی اصلاح کے لیے پھر دوبارہ حملہ کیا اور ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا۔ 70,000 یہودی کو گرفتار کر کے ایلیا لے گیا، بابل لے گیا، جہاں اسے غلام بنایا گیا، جہاں اسے غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ یہودی کی تھوڑی بہت تاریخ ہے۔ 5ویں بار جس بادشاہ نے انطاکیہ کو بسایا تھا، اس نے 170 قبل مسیح اس شہر فلسطین پر حملہ کیا، 40,000 یہودیوں کو قتل کیا اور اتنے ہی کو قیدی بنایا۔ یہودیوں کی بغاوت کی وجہ کر، چونکہ یہ یہودی بڑی شاطر قوم ہوئی ہے، مکار اور فریبی قوم ہوئی ہے، جس کا تن گورا، جس کا اندر کالا ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رومی بادشاہ تیتس نے 6 صدی عیسوی میں اس شہر پر حملہ کیا اور مسجد کو مسمار کر دیا اور یہود کو سخت سزائیں دی، سخت تکلیف دیا۔ قرآن کے اعتبار سے، قرآن کے مطابق ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، یہ یہودی اس پر اللہ تعالی نے ذلت کی مار ماری، یہ ہر جگہ ذلیل کیے گئے، خار کیے گئے، اور یہ قوم تھی ہی اس لائق کی جس پر یہ سلوک کیا جاتا۔ یہودی خانہ بدوش کی طرح ٹھوکریں کھاتی رہی۔ اس کی سر انگیزی، اس کی مکاری کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ سے جلا وطن کیا، مدینہ سے نکالا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسے حجاز سے نکالا گیا۔ 850 عیسوی میں اسے شام سے نکالا گیا، چونکہ یہ قوم ہی ایسی تھی، یہ قوم کا طریقہ ایسا تھا، اسے جو ہے ایسا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ لوگ پرتگال میں جا بسے، مگر چند ہی سال اپنی مکاری کے سبب وہاں سے بھی نکالے گئے۔ اسپین میں پناہ لی، مگر 1110 عیسوی میں
اسے اسپین سے بھی نکالا گیا، چونکہ یہ قوم شاطر تھی، جہاں جاتی تھی وہاں چال بازی مکاری کرتی تھی، اسے وہاں نکالا گیا، جو ہے اسپین سے بھی نکالا گیا۔ اسپین کے بعد برطانیہ کا رخ کیا، لیکن وہاں سے بھی 1290 عیسوی میں اسے نکالا گیا، اور فرانس میں داخل ہوئے 1306 عیسوی میں، وہاں سے بھی نکالا گیا۔ یہ یہودی اس کے بعد بلجیم میں جا بسے، لیکن اپنی شر انگیزی کی بنا پر 1370 عیسوی میں وہاں سے بھی نکالے گئے۔ اس کے بعد یہ یہودی زیکوسلاویا جا بسے، وہاں سے نکالے گئے، تو پھر فرانس کا رخ کیا۔ فرانس نے 1394 عیسوی میں پھر دوبارہ وہاں سے نکالا۔ یہ لوگ وہاں سے نکلنے کے بعد ہالینڈ میں جا بسے اور 60 سال وہاں رہے، لیکن اس کی مکاری آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ وہاں کے بادشاہ مجبور ہو گئے، اور پھر انہوں نے 1510 عیسوی میں وہاں سے نکال دیے گئے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد پھر یہ اٹلی پہنچے، پھر وہاں سے نکل کر 1527 عیسوی میں جرمنی میں پناہ لی۔ اندازہ کیجیے یہ کیسی قوم تھی، جہاں جہاں گئی وہاں سے نکالی گئی، چونکہ اس کی چال ہی ایسی ہے۔ یہ ایسی بدترین قوم ہے، یہ ایسی گھٹیا قوم ہے، ایسی شر انگیز قوم ہے کہ یہ قوم ایسی نہیں ہے کہ بچایا جائے۔ ہر جگہ نکالا گیا۔ دیکھا آپ نے فرانس نکالے گئے، دیکھا آپ نے بلجیم سے نکالے گئے، دیکھا آپ یوگوسلاویا سے نکالے گئے، اور جہاں جہاں گئی قوم اس وہاں نکالے گئے۔ اٹلی پہنچے، پھر وہاں سے ان کو نکالا گیا، 1540 سے بھی وہاں سے نکال دیا گیا۔ جرمنی میں پناہ لیا، پھر وہاں سے نکالے گئے، ترکستان کا رخ کیا، ترکی میں رہنے لگے۔ 19ویں صدی میں روس میں اس کی فتنہ انگیزی سے تنگ آ کر مغربی روس کے عیسائی ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کا قتل عام کیا۔ چونکہ یہ فتنہ پرور قوم تھی، مغربی روس کے عیسائی برداشت نہ ہوا، اس پر ٹوٹ پڑے، سے قتل عام کیا، اس قوم کو جو ہے ہلاک کیا۔ 18ویں صدی میں کلیسائے انگلستان اس سے تنگ آ کر انہیں علیحدہ لباس کا حکم دیا۔ یہ ذلت کی آخری انتہا تھی کہ کلیسائے انگلستان نے یہودیوں کے سنگ تنگ آ کر کے یہ حکم دیا کہ ان کے لباس علیحدہ کیے جائیں، تاکہ یہ پہچانا جا سکے کہ یہودی ہے، یہ لباس سے پہچانا جا سکے یہودی ہے۔ یہ شاطر قوم ہے، بدترین قوم ہے، جس کا بائیکاٹ کیا گیا، اس کا الگ کیا گیا ہے۔ خوب شادی کیا، اور ایسا ہی ہوا کہ وہاں یہودیوں کا ایک الگ لباس بنایا گیا اور انہیں یوں ذلیل و خوار کیا گیا، لیکن ہر جگہ نکالے گئے مسلمان جو دل کے سفید ہوا کرتے ہیں، جن کے دل میں رحم بسا ہوا ہے، جن کے دل کے اندر کسی آدمیت کا احترام باقی ہے، یہ وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کو پناہ دی۔ سب سے زیادہ اگر کسی قوم نے اس کا ساتھ دیا ہے، پناہ دیا، اس کو مسلمان نے دیا ہے، لیکن یہ قوم آستین کے سانپ ثابت ہوئے، مسلمانوں کے پیٹھ میں ہی انہوں نے خنجر بھونکا ہے۔ تو میں نے کہا تھا سب سے مسلمانوں کو پناہ دیا ہے، ترکستان کے مختلف علاقوں میں رہنے لگے، مگر آستین کے سانپ ثابت ہوئے۔ خلافت عباسیہ کو مٹانے میں، ختم کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، مسلمانوں نے اس کو پناہ دیا تھا، لیکن یہ قوم جس کی مزاج ہی، جس کی طبیعت ہی شیطانہ تھی، جس کا چال چلن ہی شیطانہ ہے، اس نے اپنے فطرت کے مطابق اس نے وہی کام کیا جو پہلے کرتے آ رہی تھی۔ اس نے سلطنت عباسیہ کو جو مٹانے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے، اور اس طرح سے اس نے جو ہے اس کا حکومت برباد کیا۔ اور اب یہ قوم جو ہے فلسطین میں بس گئی ہے، اور اسرائیل نام کا اس نے شہر قائم کیا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف ہی سازش کر رہی ہے۔ حالانکہ اس قوم کو جاننا چاہیے کہ اس کو اگر کسی نے پناہ دیا ہے تو مسلمان نے پناہ دیا ہے، لیکن یہ شاطر قوم، بدتمیز قوم سے کیا کہنا، یہ مسلمانوں کے خلاف بھی جو ہے پل پڑی ہے۔ یہی محمد نے بتایا تھا کہ اے مسلمانوں، تم پاؤ گے کہ مسلمانوں کی سب سے زیادہ کوئی قوم ہے اسلام کی مخالفت، یہودی قوم ہے۔
اس کی ساتانہ چال کی وجہ سے ہی جو ہے ہٹلر نے اس قوم کو جو ہے ہلاک کیا تھا اور لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا تھا، ہزاروں کو گیس چیمبر میں جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ تو اس بات کی ہے کہ مسلمان اس کی چال سے آگاہ ہوں، اس کے مکاری سے آگاہ ہوں۔ یہ قوم جو شاطر ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس قوم کے شر سے بچائے، اس قوم کے سایہ سے بچائے۔ یہ قوم جو بدترین قوم ہے جس پر سایہ پڑتی ہے، وہ قوم جو ہے پریشان ہوا کرتی ہے۔ اللہ اس کے بچائے۔ آخر العالمین۔